نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج پوری امت مسلمہ بالخصوص مسلمان امت مسلمہ عوام الناس پوری دنیا کے ہر خطے میں، کیا عرب اور کیا عجم، کیا امیر اور کیا غریب، کیا یورپ کے رہنے والے مسلمان ہوں، جرمنی فرانس کے مسلمان ہوں، امریکہ روس کے مسلمان ہوں، یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، آج جس کے دل میں بھی ایمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان اسے یاد ہے کہ میری پوری امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس درد پہ وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی درد کی وجہ سے امت مسلمہ آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، ہر خطے میں، ہر گاؤں میں، ہر ملک میں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق آج امت مسلمہ سراپائے احتجاج ہے۔ یہ احتجاجی جلسے، یہ احتجاجی ریلیاں، یہ مظاہرے امن و امان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام محبت کا ہے، وہ پیغام الفت کا ہے، یہ پیغام اتحاد کا ہے، یہ پیغام دین بیداری کا ہے، یہ پیغام ظلم کے خلاف اٹھنے والی اس آواز کا ہے کہ جس آواز کو دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی انشاءاللہ اب نہیں دبا سکتی ہے۔ امت مسلمہ کی بیداری کی یہ لہر ہے، امت مسلمہ کے جاگنے کا وقت ہے، امت مسلمہ کے اپنے نبی کے فرمان کی لاج لانے کا، لاج رکھنے کا یہ وقت ہے، یہ بیداری کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے کہ آج امت مسلمہ قبلہ اول کی توہین، مسجد اقصا کی بے حرمتی، معصوم دودھ پیتے بچوں پر بموں اور راکٹوں سے حملے، مسلمان بیٹیوں کی عزت پہ حملے، مسلمان بوڑھوں، بیماروں، کمزوروں پر حملے۔ آج فلسطین کی حالت پوری امت مسلمہ کے سامنے ہے، آج فلسطین کا رونا پوری امت مسلمہ رو رہی ہے۔ صرف فلسطین ہی نہیں، کشمیر میں کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شام اور برما میں کیا کیا ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی، لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کا ایمان آج بھی تازہ ہے کہ اس دھوپ کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کی لاج رکھنے کے لیے بوڑھے، بچے، جوان نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، کہ ظاہر ہے دنیا کہہ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے اس احتجاج سے کیا ہوگا، اس سے اور کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ جن لوگوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی، جن لوگوں نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، جن لوگوں نے مسجد اقصا کی بے حرمتی پر اپنے درد اور اپنی کسک کا اظہار کیا، اپنی تڑپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک یہ کاوش قبول فرمائے، اللہ پاک ان حالات کو امت مسلمہ کی بیداری کا سبب بنا دے، امت مسلمہ اور حکمرانوں کی دینی غیرت کا سبب بنا دے۔ ایک وقتی احتجاج ہے، وقتی اظہار ہے، وقتی مظاہرہ ہے، یہ بھی امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا، میرا اور آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے، ان عذاب کا سبب بننے والے ان برائیوں سے بچنا بھی لازم ہے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بدامنی سے، منافقت سے، بغض سے، حسد سے، کینے سے اور آپس کے جھگڑوں سے، آپس کے عناد سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ اور نمازوں کی پابندی، سنت نبوی کا اہتمام
اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بتانا کہ ہم کون ہیں، اسلام کی تاریخ کیا ہے، امت مسلمہ کی پہچان کیا ہے، حرمین شریفین کا مرتبہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت کیا ہے، قبلہ اول کا مقام کیا ہے، تو اپنی نسلوں کو، نسل نو کو اس تاریخ سے آگاہ کرنا یہ آج مسلمانوں کا فرض ہے، یہ بڑوں کا فرض ہے، یہ علماء کا فرض ہے، یہ دانشوروں کا فرض ہے، یہ وکلاء برادری کا فرض ہے، یہ صحافیوں کا فرض ہے، یہ میڈیا سے وابستہ ہر اس مسلمان اور ہر اس انسان کا فرض ہے جو انصاف پسند ہے، جو امن چاہتا ہے، جو دنیا کو محبت کا درس دینا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ظالم کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے آشکارا کریں، دنیا کو حقیقت آشنا کریں، اور اپنی ماضی کی تاریخ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے جوڑ لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کفار کی ان مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ہمارا فرض اپنے دائرے کے اندر رہ کے کوشش اور محنت کرنا ہے۔ کوشش اور محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ بتاؤ تمہاری دعائیں کہ کب قبول ہوں گی، تمہارے یہ احتجاجی مظاہرے کب ان کا اثر نظر آئے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ دعا کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا خالق دو جہاں کا کام ہے۔ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا، پرامن اظہار رائے کا اظہار کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کی مدد کا اترنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کوشش اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما کر ہماری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور نوجوان نسل کو خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ آج یہودیت کا مکروہ چہرہ، ان کے عزائم ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ مسلمان نوجوان غیروں کے طریقوں پہ چلنے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی سنت سے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو آراستہ کر لے، اور ان کی تاریخ کو پڑھے، ان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ جہاں دین اور ایمان میں آگے نکلنا ہے، اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، وہاں امت مسلمہ کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں امت مسلمہ یہاں بھی آگے نکلے۔ امت مسلمہ ہر میدان میں پوری دنیا کو لیڈ کرے تاکہ مسلمان کسی کا محتاج نہ رہے، مسلمان حکمران کبھی غیروں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں دینی غیرت، ملی غیرت عطا فرمائے، اپنے ایمان اور دین میں مضبوط فرمائے۔